جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ان خلفاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں کچھ عرصہ یا بہت عرصہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا اور انہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اجازت و خلافت سے نوازا۔ ناظرین محترم، آج اس سلسلے کی آپ 11ویں نشست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم خلیفہ اعلیٰ حضرت ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی محمد شریف ہے اور آپ کی کنیت ابو یوسف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ نے آپ کو فقیہ اعظم کے لقب سے یاد فرمایا اور یہ خطاب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کو عطا فرمایا۔ ناظرین محترم، علامہ صاحب کے والد صاحب کا نام حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ ایک قابل عالم دین تھے۔ آپ کے علم و فضل کا شہرہ پورے ہندوستان میں تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فقیہ اعظم کی والدہ ماجدہ محترمہ بھی ایک عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ 1861 عیسوی میں کوٹلی لوہارا سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سے لے کر آخری درجوں تک کی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اسی طرح علم مناظرہ کی باریکیاں بھی اپنے والد ماجد سے سیکھی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد مزید علم کی تحصیل کے لیے دارالعلوم انجمن نعمانیہ میں داخلہ لیا۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانہ طالب علمی میں بھی نماز باجماعت اور تہجد کے پابند تھے اور یہ سلسلہ آخری دنوں تک جاری رہا۔ آپ اپنے اسباق کے علاوہ دیگر غیر نصابی کتب کا بھی مطالعہ فرماتے تھے۔ ہر وقت مطالعہ اور تحریری کام میں مصروف رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فقیہ اعظم کو 50,000 مستند احادیث یاد تھیں۔ ناظرین محترم، علامہ ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ حافظ عبد الکریم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرکزہ نے 6 سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے 50 خلفاء کی فہرست میں آپ کا نام 43ویں نمبر پر اس طرح سے درج فرمایا: جناب مولانا مولوی محمد شریف کوٹلی لوہارا مغربی ضلع سیالکوٹ، عالم وائز مجاز طریقت۔ ناظرین محترم، سنیت و حنفیت کے بطل جلیل، جامع علوم عقلیہ و نقلیہ، عارف باللہ، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فقیہ اعظم، محبوب امام اعظم، خلیفہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دین اسلام کے لیے بے بہا خدمات پیش کی۔ امرتسر سے ماہنامہ اہل حدیث کے جواب میں ماہنامہ الفقی جاری کیا، جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کا دفاع کیا اور غیر مقلدین کو علمی دلائل سے لاجواب کیا۔ یہاں تک کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری جیسا غیر انصاف پسند شخص بھی آپ کی فقاہت اور علمی جلالت کا معترف ہوا۔ حضرت فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہر قسم کے تصنع، تفاخر اور تکلفات سے پاک اور علم و حلم، تواضع و سادگی اور اخلاق حسنہ سے آراستہ تھی۔ آپ بہت بڑے مناظر تھے، لیکن آپ نے کبھی اپنے مخالفین کو گالیاں یا برے القابات نہیں دیے۔ آپ کو تقریر و واعظ پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ پورے ہندوستان میں تقریر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جہاں بد مذہبوں کا رد کیا، وہیں آپ نے اپنوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بھی کافی کوششیں کی۔ اربعین حنفیہ کے تعارف میں علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ بہت سست ہو چکے ہیں، دوسرے لوگ دن بدن ترقی کر رہے ہیں اور ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اپنے مذہب کے بارے میں علم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ علماء اہل سنت کی کتب خریدتے ہیں اور نہ رسائل و جرائد کے خریدار بنتے ہیں۔ پھر جب کوئی بد مذہب ان پر کوئی اشکال وارد کرتا ہے تو یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کے شبے میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمارے سیٹھ حضرات دن رات دنیا کے نشے میں مست ہیں، غیر ضروری اور فضول کاموں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن اشاعت اسلام اور دینی اداروں پر ایک پیسہ خرچ کرنا بھی فضول سمجھیں گے۔ ہمارے سجادہ نشین حضرات کو تو خبر ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کاش یہ حضرات دینی مدارس قائم کر دیں تو ان سے ہر سال علماء کرام کی ایک منظم جماعت تیار ہو سکتی ہے، مگر افسوس کہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں۔ ناظرین محترم، تحریک پاکستان میں فقیہ اعظم حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ نے تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کے حق میں جگہ جگہ پرجوش تقریریں کر کے مسلمانان ہند کو پاکستان اور مسلم لیگ کے حق میں بیدار اور منظم کیا۔ تحریک پاکستان کے آخری دور میں حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے مولانا فقیر اللہ نیازی، مولانا محمد یوسف سیالکوٹی، مولانا عبدالعزیز ہاشمی، مولانا امام الدین قادری، مولانا نور الحسن سیالکوٹی اور سید فتح علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہمراہ متحدہ پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع کا دورہ کیا اور مسلمانوں کے سامنے ہندو اور انگریز دونوں کے سامراجی عزائم کو بے نقاب کیا اور مسلم لیگ کی حمایت پر زور دیا۔ آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے علم و فضل، فہم و فراست اور دینی و علمی صلاحیت و استعداد کو دیکھ کر حضرت فقیہ اعظم پاکستان نے آپ کی بارگاہ عالی میں زانو ادب طے کیا اور آپ کی صحبت و معیت میں رہ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک موقع پر فرمایا، اعلی حضرت اگر پہلے دور میں ہوتے تو اپنے علمی اور فقہی پائے کے پیش نظر یقیناً مجتہد تسلیم کیے جاتے۔ جس طرح آپ کے دل میں امام اہل سنت کی محبت و عقیدت تھی، ٹھیک اسی طرح سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے دل میں بھی آپ کی محبت و چاہت تھی۔ امام احمد رضا نے آپ کے علمی کارناموں کو بے حد سراہا ہے۔ آپ کی کتاب حنفی نماز مدلل پر تقریض تحریر فرمائی اور اسی کتاب میں سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے آپ کو فقیہ اعظم کے لقب سے یاد فرمایا اور آپ اسی مبارک لقب سے دنیا سنیت میں معروف ہیں۔ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی السند الاجازت میں آپ کے علمی مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ فاضل مولوی صاحب نے مجھ سے اجازت طلب کی، حالانکہ وہ اس کے محتاج نہیں، تاہم آپ نے اجازت و سند دیتے ہوئے حضرت فقیہ اعظم پاکستان کو نصیحت فرمائی کہ آپ مذہب اہل سنت پر سختی سے کاربند رہیں اور اہل بدعت اور فتنے سے دور رہیں۔ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف و تالیف کے شعبے کو بھی علمی اور فقہی خدمات کے سلسلے میں اپنایا اور اسلامی تعلیمات کو اپنی نگارشات و تحریرات کے ذریعے بحسن و خوبی دور دور تک پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عقائد و معمولات اہل سنت کو کتب و رسائل کے ذریعے نشر کیا۔ آپ کی کتابیں سیرت و تفسیر، عقائد و اخلاق اور خاص طور پر فقہ اسلامی پر مشتمل ہوتی۔ آپ نے کتابوں کے علاوہ باقاعدہ فقہ حنفی کی اشاعت کے سلسلے میں کئی رسائل تحریر فرمائے۔ آپ کی کتابوں کے نام یہ ہیں: اباحۃ السلف، اخلاق الصالحین، اربعین حنفیہ، اربعین فی فضائل نبی الامین، تائید الامام باحادیث خیر الانام، تحقیق البدع، در مختار پر اعتراضات کے جوابات، شمس الحق، شیعہ مذہب کی ابتداء، صداقت الاحناف، ضرورت فقہ، علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب التراویح، کشف الغطاء، نفی فی، حنفی نماز مدلل اور ہدایہ پر اعتراضات کے جوابات۔ ناظرین محترم، ان کتابوں کے علاوہ اور بھی بہت سے موضوعات پر آپ کی تصانیف ہیں۔
جن کی تعداد 60 کے قریب ہے۔ آپ نے اپنی تصانیف سے فقہ حنفی کی اشاعت کی اور اس کی اہمیت و اشاعت پر، اس کی اہمیت و افادیت پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے اور غیر مقلدین کو دندان شکن جوابات دے کر لاجواب کر دیا۔ حضرت فقیہ اعظم علیہ رحمہ کی علمی اور فقہی صلاحیت و لیاقت اور فقہ میں تبحر ہونے کی وجہ سے امام احمد رضا نے آپ کو فقیہ اعظم کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت فقیہ اعظم کی تحریریں اس امر پر شاہد ہیں کہ حضرت محدث بریلوی کا دیا ہوا خطاب اپنی جگہ 100% درست ہے۔ ناظرین محترم، اہل سنت و جماعت کے یہ عظیم فقیہ 90 سال کی عمر میں 7 ربیع الثانی 1370 ہجری بمطابق 15 جنوری 1951 عیسوی میں مسافر راہ خلد بری ہوئے۔ کثیر تعداد میں عوام اہل سنت نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ حضرت مولانا نور الحسن علیہ الرحمہ امام مسجد ملا عبد الحکیم سیالکوٹ نے پڑھائی اور کوٹلی لوہارا کی دارے والی مسجد میں مدفون ہوئے۔ آپ کا مزار پر انوار کوٹلی لوہارا دربی ضلع سیالکوٹ پاکستان میں موجود ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس سلسلے میں ہم اعلی حضرت علیہ رحمہ کے ایک اور خلیفہ کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس سلسلے کی 12ویں نشست میں اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم دے